السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد الرحمانی۔ آج مورخہ 23 ستمبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات۔ 23 ماہ سے سیتاپور جیل میں قید اعظم خان کی آج ہوگی رہائی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ تہاڑ جیل میں دفن افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کی مانگ لے کر دہلی ہائی کورٹ میں پہنچی عرضی۔ اسٹالن کا بڑا بیان، سی اے اور 3 طلاق اور وقف پر مرکز پر حملہ، فلسطین پر ظلم روکنے کا بھی دیا پیغام۔ دہلی فسادات کیس میں نئی پیش رفت، سپریم کورٹ نے عمر خالد سمیت کارکنانوں کی ضمانت پر کیا بڑا قدم۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے فلسطین پر مودی حکومت کو آڑو ہاتھوں لیا، کانگریس پارٹی رہنما بھی کھل کر آئے سامنے۔ یوپی میں ذات پر مبنی ریلیوں پر بریک، پولیس ریکارڈ اور عوامی مقامات سے ذات کا ذکر مٹانے کا حکم۔ کیجریوال کا وزیر اعظم مودی پر طنز، آپ غیر ملکی جہاز چھوڑے اور سودیشی اپنا لیں۔ جھارکھنڈ کے جامتارا میں چلتی سپر فاسٹ ٹرین میں لگی خوفناک آگ، مسافروں نے کس طرح جان بچائی۔ خیبر پختونخوا میں پاکستانی فوج کے بم دھماکے، عورتیں اور بچے بھی نشانہ، لاشوں کا انبار۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے تسلیم کر لی فلسطینی ریاست۔ کیا یہ بڑا موڑ ہے مسئلہ فلسطین میں؟ فلسطین کو مل رہی حمایت سے بوکھلائے نتنیاہو، امریکہ سے لوٹتے ہی کیا دیا سخت انتباہ۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سیتاپور جیل میں 23 ماہ سے قید سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کی رہائی کا عمل منگل یعنی آج کی صبح شروع ہو جائے گا۔ جیل انتظامیہ نے رہائی کے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہندی نیوز پورٹل آج تک پر ذرائع کے حوالے سے شائع خبر کے مطابق اعظم خان کی رہائی منگل کی صبح 7 بجے ہونے کی امید تھی، یقیناً ہو گئی۔ رہائی کے بعد اعظم خان رامپور کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں پارٹی کارکنان اور حامیوں کے ذریعے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جیل انتظامیہ نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تاکہ رہائی کا عمل پرامن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ اس درمیان سیاسی گلیاروں میں اعظم خان کی رہائی سے متعلق بحث تیز ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز دہلی ہائی کورٹ میں ایک عوامی مفاد کی عرضی PLO داخل کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ تہاڑ جیل کے احاطے میں موجود افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹا کر ان کی لاشیں یا تو کسی مناسب مقام پر منتقل کی جائے یا اگر مناسب ہو تو خفیہ مقام پر منتقل کیا جائے۔ عرضی دہلی کے وکیلوں کی طرف سے دائر کی گئی اور اس میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ قیدیوں کی لاشوں کی موجودگی اور قبروں کی دیکھ بھال جیل کے اندر غلو یا توہین قانون کا باعث بن سکتی ہے اور بعض حلقوں کے لیے زیارت گاہ کا محرک بنتی ہے۔ پیٹیشن میں کہا گیا کہ یہ عمل جیلوں کے قوانین اور عام نظم و ضبط کے منافی ہے اور اس سے سیکورٹی عوامی پرامن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ عدالت نے اس درخواست کو بطور نیا معاملہ درج کیا ہے اور اگلی کارروائی متوقع ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے میلاد النبی کے 150ویں جشن کے موقع پر اپنے خطاب میں مسلم برادری کے لیے اپنی حکومت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ DMK کے ہمیشہ مسلم سماج کے حقوق کا تحفظ کرے گا اور مرکزی سطح پر بننے والی متنازع پالیسیوں جیسے وقف قانون میں ترامیم اور دیگر قومی قوانین پر سخت نکتہ چینی کی۔ اسٹالن نے مخصوص طور پہ کہا کہ ریاستی حکومت نے مسلم فلاح کے متعلق
متعدد منصوبے چلائے ہیں، مثلاً اردو اکیڈمی، اقلیتی فلاح بورڈ، حج ہاؤس کے انتظامات اور مخصوص داخلی ریزرویشن اقدامات جس کا مقصد معاشرتی شمولیت اور فلاح ہے۔ انہوں نے مختلف پارٹیوں کے ایک ساتھ موجودگی کو یکجہتی کی علامت قرار دیا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مساوات اور محبت کے پیغام کے طور پر نمایاں کیا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا اور عمر خالد، شرجیل امام، میران حیدر، گلفشا فاطمہ اور شفاء الرحمان سمیت چند کارکنانوں کی ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں پر نوٹس طلب کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ اس درخواست پر لاورج کنسپریسی کے کیس سے متعلق ہے جس کے تحت ملزمان پر 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے پس منظر میں سازش کے سنگین الزامات اور UPA کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے معاملہ اگلی سماعت کے لیے اکتوبر میں مقرر کیا ہے اور اس فیصلے کو سنوائی کے لیے اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کی رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے سوشل میڈیا ایکس پر مرکزی حکومت کی فلسطین کے خلاف موقف یا خاموشی پر انتہائی سخت اظہار خیال کیا اور کہا کہ بھارت کی روایتی خارجہ پالیسی جو فلسطین قومیت کی حمایت کر رہی تھی اسے اب ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ تنقید خاص طور پر گزشتہ 20 ماہ کے معاملے پر مبنی ہے۔ کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے بھی ان کے بیان کی تائید کی اور کہا کہ حکومت کو اپنے خارجہ پالیسی کے واضح موقف اور جوہری سفارتی مفادات کے بارے میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ پرینکا نے یاد دلایا کہ ہندوستان نے نومبر 1988 میں فلسطین کو تسلیم کیا تھا اور یہ تاریخی موقف تھا جسے ترک کرنا ملک کی عالمی ساکھ کے لیے سوالیہ نشان بن سکتا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے رد عمل میں ہدایت جاری کی ہے کہ پولیس ریکارڈ FIR، گرفتاری، میوزیم اور چارج شیٹ اور عوامی مقامات پر ذات یا برادری کا ذکر ختم کیا جائے۔ اس فیصلے کے تحت والدین کے نام درج کیے جائیں گے جبکہ SC/ST قوانین کے تحت جہاں ذات کا ذکر قانونی طور پر ضروری ہے اس کا استثناء برقرار رہے گا۔ حکام نے کہا ہے کہ پولیس مینول میں ترامیم اور SOP تیار کی جائے گی تاکہ نفاذ ممکن ہو۔ اس اقدام کا مقصد سماجی مساوات کو فروغ دینا اور ذات پر مبنی امتیاز کو کم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سودیشی ترویج کے پیغام پر طنز انداز میں تبصرہ کیا اور کہا کہ اگر وزیر اعظم مودی سے مقامی مصنوعات خریدنے کی گزارش کر رہے ہیں تو خود بھی بیرونی اشیاء اور سفری سہولتیں ترک کر دے۔ کیجریوال نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ جو چیزیں بیانیہ کے طور پر کہی جا رہی ہے حکومت کو بھی عملی طور پہ اپنانا چاہیے۔ اس بیانات نے سیاسی طنز و تنقید کو ایک نیا زاویہ دیا، خاص طور پر جب حالیہ بین الاقوامی کشیدگی اور کاروباری پابندیوں کے پس منظر میں عوامی جذبات اور اقتصادی پالیسیوں کا مسئلہ ابھرا ہوا ہے۔ ہاوڑہ سے نئی دہلی جانے والی ٹاٹا 1814 سپر فاسٹ ٹرین کے کوچ میں اچانک دھواں اور آگ بھڑکنے کی اطلاع ملی۔ عینی شاہدین کے مطابق مسافروں میں افراتفری پھیل گئی، مگر لوکو پائلٹ فوری طور پر ٹرین کو روک کر مسافروں کو محفوظ طریقے سے باہر نکال لیا۔ ابتدائی رپورٹوں میں کہا گیا کہ کوچ کے اندر گیئر سے شروعاتی چنگاری نے آگ لگائی۔ متعلقہ ریلوے حکام واقعے کی تفتیش کر رہی ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی کو سنجیدہ چوٹ نہیں آئی ہے مگر کئی لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے 13 علاقے میں پاکستانی فضائیہ کے حملوں میں کم از کم 30 شہری ہلاک ہوئے جن میں خواتین اور بچے شامل بتائے جا رہے ہیں۔ حملہ رات کی ابتدائی پہر میں ہوا اور مقامی میڈیا نے ملبے تلے دبے لوگوں کی بازیابی، گھروں کی تباہی اور زخمیوں کی ہسپتال منتقلی کی تصاویر بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ مقامی ذرائع نے اس کارروائی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ریاست نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی فوج کی جانب سے ابھی تک سرکاری بیان نہیں سامنے آیا ہے۔ اس طرح کے واقعات میں ابتدائی ہلاکتوں کی تعداد مختلف ذرائع کے مطابق بدل سکتی ہے۔ گزشتہ 22 گھنٹوں میں ایک سفارتی طوفان آیا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے قبل کیا گیا۔ یورپی ملکوں میں ایک مربوط رویے کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ مقصد غزہ میں جاری انسانی بحران اور دو ریاستی حل کو دوبارہ زندہ کرنا دکھائی دیتا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھا کر امن
مذاکرات کو حرکت میں لانا قرار دیا جا رہا ہے، مگر اس کا فوری اثر میدان جنگ یا مقامی بنیاد پر فوراً نہیں دکھائی دے گا۔ یہ تسلیمات فلسطینی حکومت کو بین الاقوامی قانونی پلیٹ فارم، معاہدات اور سفارتی رابطوں میں تقویت دیں گے، مگر اسی کے ساتھ اسرائیل، امریکہ اور دیگر علاقائی کھلاڑیوں کے رد عمل سے نئی سفارتی کشیدگیاں بھی جنم لے سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے سخت لہجے میں کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، اور ایسے تسلیمات کو وہ دہشت گرد کے انعام کے طور کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل نے ان تسلیمات کو علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دہ اور یک طرفہ سنگ میل قرار دیا۔ بین الاقوامی سطح پر یہ قدم ایک نیا محاذ کھول رہا ہے، اس میں سفارتی، سیاسی اور ممکنہ طور پر اقتصادی رد عمل شامل ہو سکتا ہے۔ فکر و نظر کی گزشتہ پیشکش میں کئی صاحبان نے قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے اہم خبریں، وہ بھی دوربین کی گہری نظر سے۔ اگلی بلیٹن کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔